خوفناک کہانیاں۔ پہلی کہانی آخری تصویر۔ از قلم مقبول جہانگیر۔ وہ ڈرتا تھا کہیں اس کی اور فیروزہ کی محبت کا راز فاش نہ ہو جائے۔ یقیناً جذبات سے مجبور ہو کر وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے گا جس سے یہ سربستہ راز کھل سکتا تھا، لہٰذا حویلی سے چلے جانا ہی مناسب تھا۔ تبریزی نے زر و جواہر سے بھرا ہوا وہ ڈبہ ساتھ لیا اور سیدھا فیروزہ کے خوابگاہ میں پہنچا۔ اسے پورا بھروسہ تھا کہ وہ اس کی بات نہ ٹالے گی۔ فیروزہ بیٹی، کیا حال ہے؟ نصیب دشمنا، طبیعت تو خراب نہیں تمہاری؟ اب تو ٹھیک ہوں ماموں جان، آپ کل اپنے اس طبیب دوست کو ضرور بلوا لیجیے گا جنہوں نے پہلے بھی میرا علاج کیا تھا۔ کل سے آپ ہی میرا جی گھبرا رہا ہے۔ کلیجہ جیسے بیٹھا جاتا ہے، سر میں چکر آتے ہیں اور عجیب طرح کے ڈراؤنے خواب نظر آنے لگے ہیں۔ اچھا، کسی نے مجھ سے ذکر ہی نہیں کیا، تبریزی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ خیر، طبیب بھی کل آ جائے گا۔ اب تم ایک خوشخبری سنو بیٹی، تم جانتی ہو مجھے تم دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز اور پیاری ہو۔ میں نے تمہارے لیے ایک ایسا آدمی چنا ہے جو تمہیں پسند کرتا ہے اور مجھے یقین ہے وہ ہمیشہ تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے پاس مال اور دولت کی کمی نہیں۔ آج وہ میرے پاس آیا تھا، یہ دیکھو تمہارے لیے وہ کتنے نادر ہیرے اور کیسے عمدہ زیور لایا ہے۔ وہ جلال آباد کا صوبیدار ہے بیٹی، بڑا ہی وجیح۔ میں اس کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ ڈبہ کھول کر ہیرے دکھانے شروع کیے، مگر فیروزہ نے نظر اٹھا کر ایک مرتبہ بھی اس ڈبے کی طرف نہ دیکھا، بلکہ ایک دم اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور بری طرح رونے لگی۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح اس کے جذبات کچل دیے جائیں گے اور یوں دولت کے عوض اس کے جسم و جاں کا سودا ہوگا۔ میں نے یہ سب کچھ تمہارے شاندار مستقبل کے لیے کیا ہے بیٹی، اس نے پھر کہا۔ کہیں نہ کہیں آخر تمہاری شادی تو کرنی ہی تھی اور میں سمجھتا ہوں ایسا شوہر تمہیں نہ ملتا۔ وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے اور میں نے اس بھروسے پر کہ تم اپنے ماموں تبریزی کو ذلیل ہوتے دیکھنا نہیں چاہو گی، ہاں کر دی ہے۔ اب وہ کل شب 9 بجے آئے گا، اسی وقت تمہارا نکاح ہوگا اور پھر تم رخصت ہو جاؤ گی۔ فیروزہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ جواب دینے کا موقع تھا بھی کہاں، اس کے حسین خواب چکنا چور ہو چکے تھے، گویا نادر زمان سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ مفلس اور قلاش تھا جو شاید فیروزہ کو ایک نیا جوڑا بھی سلوا کر دینے کے قابل نہیں تھا، مگر فیروزہ کو تو کچھ نہیں چاہیے تھا۔ زیور، ہیرے جواہر، بیش قیمت کپڑے اور کسی علاقے کا جاگیردار یا نواب، اسے ان میں سے کسی سے ذرہ برابر دلچسپی نہیں تھی۔ تبریزی نے ان کی آرزوئیں، امیدوں اور خواہشوں کا غلط اندازہ کیا تھا۔ اگلے روز بھی تبریزی نے وقت کا بڑا حصہ فیروزہ کو سمجھانے بجھانے اور مستقبل کی روشن تصویر دکھانے میں گزارا۔ لڑکی برابر گہرے ہائے اشک برسا رہی تھی۔ اس دوران اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہ کہا، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ ایک دن میں اس کے چہرے کا رنگ و روپ اور آب و تاب سب ختم ہو گئی اور وہ برسوں کی بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ دوپہر کو نادر زمان حویلی میں آیا۔ وہ اتنا مضمحل، اتنا نحیف نظر آتا تھا کہ تبریزی اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آنکھیں سوجی ہوئیں، بال بکھرے اور الجھے ہوئے، لباس از حد کثیف، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی تھیں۔ تبریزی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا سارا بدن بری طرح پھونک رہا تھا۔ تمہیں تو تیز بخار ہے نادر، تبریزی چلایا۔ میں ابھی طبیب کو بلاتا ہوں۔ گزشتہ 2 روز سے فیروزہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، کہتی ہے سر چکراتا ہے۔ آپ براہ کرم میرے لیے طبیب کو بلانے کی زحمت نہ فرمائیے۔ نوجوان نے رک کر نہایت ادب سے التجا کی۔ میں اس قسم کی بیماریوں کا عادی ہوں، البتہ یہ درخواست ضرور کروں گا کہ فی الحال فیروزہ کے لیے بھی طبیب کو طلب نہ کیجیے۔ آپ صوبیدار جلال احمد سے جو وعدہ فرما چکے ہیں اسے پورا کرنے کے انتظام فرمائیے۔ ممکن ہے طبیب اس میں مخل ہو اور اس طرح صوبیدار ناراض ہو جائے۔ سچ کہتے ہو، تبریزی نے خوش ہو کر کہا۔ ابھی تم اپنی نگرانی میں حویلی کی صفائی کا انتظام کرا دو، نوکر وغیرہ آنے والے ہیں۔ اس کے بعد بڑے کمرے میں معزز مہمان کی نشست کا انتظام کرنا ہوگا۔ رات کے کھانے پر تم بھی ہمارے ساتھ شرکت کرو گے۔ باہر سے میرا ارادہ کسی کو مدعو کرنے کا نہیں۔
نوجوان نے اپنے استاد کے تمام احکام تعمیل کی جان توڑ کر کی اور پوری حویلی کو آئینے کی مانند چمکا دیا۔ نشست کے کمرے میں نئے قالین بچھائے گئے اور ایک جانب شاندار مسند دولہا کے لیے تیار ہوئی۔ شاہی رکابداروں سے جلدی جلدی کئی کھانے پکوائے اور انہیں معزز مہمان کے آنے سے بیشتر ہی رخصت کر دیا گیا۔ 9 بجنے میں ابھی چند منٹ باقی تھے۔ حویلی میں اس وقت نکاح خواہ قاضی، اس کے 2 شاگرد تبریزی، بابا افضل بیگ اور نادر زمان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ قاضی سے طے پا چکا تھا، نکاح کی رسم ادا ہوتے ہی وہ تشریف لے جا سکیں گے۔ جو ہی شب کے 9 کا گجر بجا، حویلی پر ایک ہیبت ناک سکوت طاری ہو گیا۔ شعلوں اور فانوسوں کی تیز روشنی کے باوجود ہر فرد ڈرا ڈرا سہما سہما نظر آ رہا تھا۔ یکایک بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، 2 بھاری دروازے گڑگڑاہٹ کے ساتھ الگ ہوئے، پھر صحن میں قدموں کی آہٹ بلند ہوئی اور اگلے ہی لمحے نشست گاہ میں جلال احمد کا صوبیدار اپنی ساری آن بان لیے موجود تھا۔ حسب معمول اس کا لباس سر سے پیر تک سیاہ، ہاتھوں پر چڑھے ہوئے دستانے، جوتے اور جرابے تک سیاہ، جو چھڑی اس کے دائیں ہاتھ میں تھی اس کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ تبریزی لپک کر اس کے استقبال کو آگے بڑھا اور شاہی مسند پر لے جا کر بٹھا دیا۔ صوبیدار نے جوتے اتارنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، حقارت کی نظر سے دائیں بائیں دیکھتا ہوا مسند پر جا بیٹھا اور کرخت آواز میں بولا، تبریزی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، فوراً نکاح کی رسم ادا ہونی چاہیے۔ بہت بہتر جناب، سب لوگ حاضر ہیں۔ اس نے نادر زمان کو اشارہ کیا۔ وہ دوسرے کمرے سے نکاح خواہ اور اس کے 2 شاگردوں کو بلا لایا۔ انہوں نے آتے ہی معزز مہمان کو فرشی سلام کیا۔ قاضی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 1 لاکھ اشرفی مہر کے عوض فیروزہ کا نکاح صوبیدار جلال احمد سے ہو گیا۔ اس تمام عرصے میں صوبیدار نے ایک مرتبہ بھی پلک نہیں جھپکائی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی پلکیں مصنوعی ہیں اور ان میں جھپکنے کی حس ہی نہیں۔ ایک پراسرار سی ہیبت تمام حاضرین محفل پر چھائی رہی۔ نکاح کی رسم ادا ہوتے ہی اس نے لبادے میں ہاتھ ڈال کر چند اشرفیاں نکالی اور نکاح خواہ کی طرف پھینک دیں۔ ایک بار پھر تسلیمات اور آداب کے مرحلے طے ہوئے۔ قاضی صاحب اپنے شاگردوں کو لے کر رخصت ہو گئے۔ تبریزی، دلہن رخصتی کے لیے تیار ہے؟ صوبیدار نے پوچھا۔ جی علی جناب، لیکن آپ کھانا تو تناول فرما لیجئے۔ نہیں، ہمیں بہت جلدی ہے، تم جانتے ہو جلال آباد یہاں سے خاصا دور ہے، راستے میں ڈاکوؤں لٹیروں کا خطرہ بھی ہے، اسی لیے ہم زیادہ تاخیر پسند نہیں کریں گے۔ حویلی سے باہر ہماری گھوڑا گاڑی ہے، فوراً دلہن کو ہمارے ساتھ کر دو۔ اب یہاں سے اس داستان کا وہ ہوش ربا آغاز ہوتا ہے جس کا علم میرے جد امجد ترکتاز خان کو خود نادر زمان کی زبانی ہوا۔ فیروزہ اور صوبیدار کی شادی سے مصور کی دنیا ویران ہو گئی، لیکن آفرین ہے اس کے صبر و استقلال پر کہ اس نے ایک لفظ بھی منہ سے شکایت کا نہیں نکالا۔ تبریزی خان پھر اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں گم ہو گیا۔ اسے مطلق احساس نہ تھا کہ نادر زمان کے دل و دماغ پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ ایک ایسی آگ میں جل رہا ہے جو اس کی موت کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہو سکے گی۔ نادر زمان نے اپنے آپ کو مصوری کے فن میں ڈبو دینے کی کوشش کی۔ وہ 16 اور 20 گھنٹے مسلسل اپنی تصویر خانے میں مصروف رہنے لگا۔ اس کی صحت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی، مگر اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ حویلی کا بوڑھا چوکیدار افضل بیگ اسے کبھی کبھار سمجھاتا بجھاتا، لیکن بے سود۔ نادر زمان پند و نصیحت کا اب کوئی اثر قبول کرنے سے قاصر تھا۔ اس کی جان شمع کی مانند آہستہ آہستہ گھلتی جا رہی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرنے لگا۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، اس تمام عرصے میں ایک بار بھی فیروزہ کی خیر خبر سننے میں نہ آئی اور نہ جلال آباد سے اس کے شوہر نے کوئی خط تبریزی کے نام ارسال کیا۔ کئی مرتبہ تبریزی نے جانے کا سوچا۔ پھر ایک روز وہ جلال آباد کے لیے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں جب وہ جلال آباد کے قریب پہنچے تو 2 سیاہ رنگ کے شاندار گھوڑے بندھے چارہ کھا رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر بہت نفیس سی ایک بگھی کھڑی نظر آئی۔ تبریزی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی گھوڑے اور وہی گاڑی ہے جو جلال آباد کا پراسرار صوبیدار شب کے 9 بجے اپنے ساتھ لایا تھا۔
اور اسی میں وہ فیروزہ کو سوار کر کے لے گیا تھا۔ دونوں نے اپنی اپنی تلواریں نیام سے کھینچ لیں۔ ان کا خیال تھا شاید یہاں صوبے دار کے آدمی ہوں اور کوئی فتنہ فساد برپا کرے، مگر چند لمحوں بعد 70-80 برس کا ایک بوڑھا مکان کے اندرونی کھنڈر سے باہر آیا اور انہیں دیکھ کر کہنے لگا، آپ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ مجھے صوبے دار جلال آباد سے ملنا ہے۔ بڑے میاں، کیا آپ ان کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ صوبے دار جلال آباد؟ بوڑھے نے حیرت سے کہا، میں نہیں جانتا۔ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، تبریزی چلایا۔ یہ گھوڑے اور یہ گاڑی کیا اسی کی نہیں؟ جناب، آپ اطمینان سے میری بات سنیے تو عرض کروں، بوڑھے نے کہا، براہ کرم یہ تلواریں نیام میں رکھ لیجئے۔ میرا کوئی ارادہ آپ سے جنگ و جدل کا نہیں۔ آئیے کمرے میں تشریف رکھیے۔ وہ انہیں ایک صاف ستھرے کمرے میں لے گیا جہاں چند موڑھے پڑے ہوئے تھے اور ایک جانب بستر لگا ہوا تھا۔ ان گھوڑوں اور بگی کی داستان بڑی عجیب ہے جناب، بوڑھے نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تبریزی اور نادر زمان اس کے قریب ہی موڑھوں پر بیٹھ گئے۔ میرا نام زیغم ہے اور میں اس علاقے میں گزشتہ 50 برس سے آباد ہوں۔ ایسا عجیب و غریب واقعہ مجھے کبھی پیش نہیں آیا۔ یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے، سورج غروب ہونے ہی والا تھا۔ میرے بیٹے اور پوتے اس روز کسی تقریب کے سلسلے میں جلال آباد گئے ہوئے تھے اور میں یہاں تنہا تھا۔ اس علاقے میں سورج غروب ہونے کا منظر بہت حسین ہوتا ہے اور میں اسے بڑے شوق سے دیکھنے کا عادی رہا ہوں۔ چنانچہ ٹہلتا ٹہلتا اپنے مکان سے ذرا دور اس سڑک پر نکل آیا جو سیدھی جلال آباد کو جاتی ہے۔ ابھی میں شفق کے سنہری، نارنجی اور سرخ رنگوں میں گم تھا کہ میں نے کچھ فاصلے پر گھوڑوں کے دوڑانے کی آواز سنی۔ ہر آن بڑھتے ہوئے اندھیرے میں مجھے ایک شاندار گھوڑا گاڑی دکھائی دی جو اسی سڑک پر آ رہی تھی۔ اس میں سیاہ رنگ کے 2 قداور اور بے حد قیمتی گھوڑے جوتے ہوئے تھے۔ گاڑی کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی میرے قریب آ کر رک گئی۔ گھوڑے پسینے میں نہا رہے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ بہت دور سے آ رہے ہیں۔ کوچبان کی نشست پر سیاہ لبادہ پہنے، ہاتھوں میں لمبا سا چابک تھامے ایک ادھیڑ عمر اور بھاری مضبوط جسم کا آدمی تھا۔ وہ چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ پہلے سے دونوں گھوڑوں کی پشت اور گردن پر باری باری ہاتھ پھیرا۔ میں نے دیکھا گھوڑے نامعلوم دہشت سے کانپ رہے تھے۔ پھر اس کوچبان نے گاڑی کا دروازہ کھول کر ہاتھ اندر بڑھایا اور چند لمحوں بعد ایک حسین و جمیل نازنین کو سہارا دے کر باہر نکالا۔ میں نے ایسی خوبصورت عورت زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ وہ عروسی جوڑا پہنے ہوئے تھی، لیکن یہ دیکھ کر مجھے ازحد تعجب ہوا کہ وہ زاروں قطار رو رہی ہے۔ فیروزہ، میری فیروزہ، تبریزی نے کہا اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ مجھے معاف کر دینا فیروزہ۔ فیروزہ، میں نے تم پر بڑا ہی ظلم کیا۔ کیا وہ لڑکی آپ کی کوئی عزیزہ یا بیٹی تھی؟ بوڑھے زیغم نے پوچھا۔ ہاں، وہ میری حقیقی بھانجی تھی۔ میں اسی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں، تبریزی نے فرط غم سے نڈھال ہوتے ہوئے جواب دیا۔ جس شخص کو تم نے دیکھا وہی اپنے آپ کو جلال آباد کا صوبے دار کہتا تھا اور میں نے اپنی بھانجی کی شادی اس سے کر دی۔ خیر، تم آگے سناؤ، پھر کیا ہوا؟ لڑکی اس کے پنجے سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اس کے رونے کی آواز مزید بلند ہو گئی۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے آواز دے کر کہا، کون ہو تم اور اس بیچاری سے ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں اس شخص نے اس زور سے تماچا میرے منہ پر مارا کہ میں الٹ کر زمین پر گرا اور پھر مجھے تن بدن کا کچھ ہوش نہ رہا۔ آنکھیں کھلی تو میں ابھی تک اسی جگہ پڑا تھا۔ آسمان پر تارے جھلملا رہے تھے اور تھوڑی دیر پہلے پچھلے پہر کا چاند بھی نکل آیا تھا۔ میں نے گردن گھما کر دائیں اور بائیں دیکھا۔ آپ لوگ میری حیرت کا اندازہ نہیں کر سکتے جب میں نے سیاہ گاڑی اور دونوں گھوڑوں کو اسی مقام پر پایا۔ خدا جانے وہ پراسرار کوچبان اس معصوم صفت لڑکی کو لے کر کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس کے تماچے کی ضرب سے میری گردن اور جبڑا بری طرح دکھ رہا تھا۔ قصہ مختصر، میں اٹھ کر گاڑی کے قریب گیا، کھلے دروازے سے اندر جھانکا، اس میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے گھوڑوں کی باگ پکڑی اور انہیں گاڑی سمیت اپنے مکان پر لے آیا۔ یہ ہے وہ داستان۔
آپ نے گھوڑے صحن میں بندھے دیکھے ہوں گے، گاڑی بھی وہی موجود ہے۔ وہ دن اور آج کا دن میں اس شخص کا منتظر ہوں جو اپنی گاڑی اور گھوڑے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میرے بیٹے اور پوتے واپس آئے تو میں نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ انہوں نے میلوں تک ایک ایک کھنڈر اور ایک ایک کونا کھدا دیکھ ڈالا۔ نہ اس لڑکی کا کہیں پتہ چلا، نہ اسے گھسیٹ کر لے جانے والے کا۔ اس داستان نے تبریزی اور نادر زمان دونوں پر عجب اثر کیا۔ ایک کی آنکھ تر تھی، دوسرے کی خشک۔ ایک فیروزہ کا سب کچھ تھا اور دوسرا کچھ بھی نہیں۔ ایک کا غم ظاہری تھا، دوسرے کا باطنی۔ جب وہ واپس عالیشان حویلی میں پہنچے تو اندوہ و الم سے ان کی حالت مردوں سے بدتر تھی۔ اس سفر میں تبریزی پر یہ حقیقت بھی منکشف ہوئی کہ نادر زمان کے تصورات اور خیالات پر کس کی حکمرانی ہے۔ کئی مہینے بیت گئے۔ تبریزی اپنی بھانجی اور اس کے پر اسرار شوہر کی تلاش میں آئے دن مارا مارا پھرتا، لیکن کہیں سے سراغ نہیں ملتا۔ تلاش کی ہر ایسی مہم میں نادر زمان اس کا رفیق ہوتا۔ سردیوں کے دن تھے، استاد اور شاگرد دونوں رات کے کھانے سے فارغ ہو کر آتش دان کے قریب گردنیں جھکائے بیٹھے تھے۔ یکایک صدر دروازے کی جانب سے مسلسل دستکوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ دونوں چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بوڑھا چوکیدار جلدی سے دروازے کی سمت دوڑا۔ یہ دونوں بھی کمروں سے نکل کر حویلی کے صحن میں آ گئے۔ دستک برابر دی جا رہی تھی۔ جو ہی چھوٹا دروازہ کھلا، کوئی اندر آیا۔ تبریزی اور نادر زمان دونوں کی نگاہیں بیک وقت آنے والے پر پڑی اور ان کے بدن میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ یہ فیروزہ تھی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا اور جا بجا چیتھڑے سے لٹک رہے تھے۔ پھول سا چہرہ کملا گیا، آنکھیں زرد اور اندر دھنسی ہوئیں۔ وہ دھڑام سے فرش پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ تبریزی اور نادر زمان دونوں بے اختیار اسے اٹھانے کے لیے لپکے۔ انہوں نے اسے کمرے میں لا کر آتش دان کے پاس لٹا دیا۔ فیروزہ کا جسم یخ ہو رہا تھا اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھول دیں اور خوف سے کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، پانی، پانی، خدا کے لیے مجھے پانی پلاؤ، پیاس سے میری جان نکلی جاتی ہے۔ انہوں نے جلدی سے اسے پانی پلایا۔ سانس لیے بغیر وہ سارا پیالہ پی گئی۔ نہ معلوم کب کی پیاسی تھی۔ اب مجھے کچھ کھانے کو دو فوراً، ورنہ میں مرتی ہوں۔ نعمت خانے سے اسی وقت بھنے ہوئے گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا لایا گیا۔ نادر زمان نے اسے چھری سے کاٹ کر فیروزہ کو کھلانا چاہا، لیکن اس میں صبر کی اتنی بھی تاب نہ تھی۔ اس نے نوجوان کے ہاتھ سے جھپٹ کر گوشت کا ٹکڑا چھین لیا اور دانتوں سے کاٹ کاٹ کر چبائے بغیر نگلنے لگی۔ پھر وہ اپنے حواس میں آئی اور اس نے پہلی بار اپنے ماموں تبریزی اور اپنے محبوب نادر زمان کو پہچانا۔ پھر شرم سے چہرہ دونوں ہاتھوں میں ڈھانپ کر رونے لگی۔ فیروزہ بیٹی، یہ کیا حال ہے اور تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تبریزی نے پوچھا۔ وہ ماموں جان، خدا کے لیے، اللہ کے لیے اس کا ذکر نہ کیجیے، فیروزہ نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آئی ہوں۔ وہ تو نہ جانے کون ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ تبریزی نے پوچھا۔ میں اسے اس سنگ دلی کی سزا ضرور دوں گا۔ ماموں جان، دیر نہ کیجیے، جلد کسی کو بھیجیے۔ یہاں شہر میں کوئی اچھا سا عامل ضرور ہوگا، اسے بلوا لیجیے، ورنہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ لازماً یہاں آئے گا۔ عامل کا یہاں کیا کام بیٹی فیروزہ؟ میں اس بدماش سے نبٹنے کے لیے اکیلا ہی ہوں، کافی ہوں۔ اگر وہ زیادہ تیزی دکھائے گا تو شہنشاہ سے کہہ کر اسے سزا دلوا دوں گا۔ ہائے ماموں جان، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ گوشت پوست کا آدمی نہیں، ایک شریر جن ہے جس نے انسانی قالب میں آ کر یہ شیطانی چکر چلا رکھا ہے۔ جلد کسی عامل کو طلب فرمائیے، اور ہاں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑا جائے، یہ سختی سے ہدایت کرتی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو وہ مجھے پھر پکڑ کر لے جائے گا۔ تبریزی اور نادر زمان حیرت سے فیروزہ کی یہ اکھڑے اکھڑے اور بے معنی جملے سن رہے تھے۔ شریر جن، شیطانی قالب، عامل۔ نادر زمان کی نگاہوں کے سامنے صوبے دار جلال آباد کی بھیانک شبیہ رقص کرنے لگی۔ بند دروازوں میں سے اس کا ایک دم نمودار ہونا اور اچانک غائب ہو جانا، آہٹ پیدا کیے بنا چلنا، اپنے لبادے میں سے یک لخت
قلم دان برآمد کر لینا، پھر یہ نادر ہیرے اور دیور، کیا دنیا میں ایسے جناتی وجود بھی ممکن ہیں جو حسین و جمیل انسانی دوشیزاؤں سے شادی کرے، اسے اپنے ساتھ لے جائے؟ آخر کیوں؟ گھبراؤ نہیں فیروزہ، اب وہ خبیث اس حویلی میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرے گا۔ تبریزی نے کہا، مجھے پہلے بھی شبہ تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا ساحر ہے۔ میں ابھی افضل بیگ کو بھیجتا ہوں۔ یہاں شہر میں ایک بزرگ عملیات و تعویذات کے فن میں کامل ہیں، امید ہے ان کے عمل سے سحر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ انہوں نے فیروزہ کو اس کی خوابگاہ میں پہنچا دیا۔ وہ اتنی متحوش اور بے قل تھی کہ تبریزی کو اس کے پاگل ہو جانے کا شبہ پیدا ہوا۔ وہ بار بار یہی کہتی کہ اسے اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ انہوں نے جھٹ پٹ کمرے میں سارے فانوس اور شمعیں روشن کر دیں، ہر کھڑکی اور دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا۔ ابھی وہ اس کارروائی سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ دفعتاً فیروزہ نے نہایت مدھم آواز میں، جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے، یہ کہا، خدا کی پناہ، وہ حویلی میں آ گیا، وہ حویلی میں آ گیا۔ مامو جان، اسے روکیے، وہ مجھے لینے آیا ہے، میں اس کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ دیکھو دیکھو، وہ رہا۔ اب وہ صحن سے گزر کر مامو جان کے کمرے میں جا چھپا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کے بدن میں تھرتھری چھوٹ گئی، آنکھیں ابل پڑیں، ہونٹوں کے کنارے جھاگ سے بھر گئے اور وہ بے حس و حرکت ہو گئی۔ نادر زمان نے تبریزی کو وہیں رہنے کا اشارہ کیا اور خود تلوار کھینچ کر باہر نکلا۔ اسے یوں لگا جیسے ایک انسانی ہیولا صحن سے ہوتا ہوا آقائے تبریزی کے کمرے کی طرف چلا گیا ہے۔ نادر زمان ادھر دوڑا۔ اس نے کمرے کا ایک ایک گوشہ اچھی طرح دیکھا بھالا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ وہ یہ حلفیہ بیان دینے کے لیے تیار تھا کہ اس نے ایک پراسرار انسانی سائے کو حرکت کرتے ضرور دیکھا ہے۔ دہشت سے نادر زمان کا بدن بھی کانپنے لگا۔ ایسا لگتا جیسے اس عظیم الشان حویلی میں کسی جگہ کوئی نادیدہ وجود بھی حاضر ہے اور ان کی تمام حرکات و سکنات کا بخوبی جائزہ لے رہا ہے۔ نادر زمان نے رومال نکال کر چہرے پر اس سردی میں آیا ہوا پسینہ پونچھا اور دوبارہ فیروزہ کی خوابگاہ میں آیا۔ تبریزی اس کے چھپر کٹ کے قریب ایک آرام دہ کرسی پر مستعد بیٹھا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے نادر زمان کو دیکھا۔ اسی دوران میں فیروزہ بے ہوش میں آ چکی تھی اور پلک جھپکائے بنا نادر زمان کی جانب تک رہی تھی۔ جناب، میں نے حویلی کا ایک ایک کونا چھان مارا، وہاں تو کوئی بھی نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے۔ فیروزہ بیگم کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی یا شاید یہ اسی کا اثر ہے؟ ہرگز نہیں، فیروزہ نے کہا، میں نے خود اسے حویلی میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ یہ اونچی اونچی دیواریں اور بڑے بڑے بھاری دروازے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ اب اس کمرے میں آ گیا ہے، وہ دیکھو، وہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے بری طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تبریزی اور نادر زمان دونوں حد درجہ مضطرب ہو کر تلواریں ہاتھوں میں لیے ادھر ادھر پھرنے لگے۔ انہیں وہ پراسرار وجود دکھائی جو نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ اس کی موجودگی محسوس کر سکتے تھے۔ ہائے، اسے باہر نکالیے مامو جان، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، ورنہ وہ مجھے گھسیٹ کر لے جائے گا۔ کیا آپ کو خبر نہیں، آگ اور مٹی کا میل کبھی نہیں ہو سکتا؟ اس کے ساتھ ہی فیروزہ نے بستر سے اٹھ کر تبریزی خان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں آپ کو یہاں سے جانے نہ دوں گی مامو جان، آپ یہیں رہیں گے اسی کمرے میں، ورنہ یاد رکھیے پھر کبھی میری صورت نہ دیکھ سکیں گے۔ انہوں نے بڑی ہی مشکل سے فیروزہ کو دوبارہ بستر پر لٹایا۔ اس کی حالت لمحہ بلمحہ غیر ہوتی جا رہی تھی اور جنوں کا آثار عروج پر نظر آنے لگے تھے۔ اتنے میں ایک سفید پوش بزرگ، جن کے چہرے پر نورانیت جلوہ فگن تھی، افضل بیگ کی میت میں اندر داخل ہوئے۔ ان کے آتے ہی فیروزہ ایک دم خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، بھاگ گیا، دیکھیے وہ بھاگ گیا، اس کمرے سے چلا گیا، لیکن وہ ہمیں حویلی سے باہر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تبریزی خان اور نادر زمان نے سفید ریش بزرگ کو ادب سے سلام کیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ پھر تبریزی نے مختصر انداز میں فیروزہ اور صوبہ دار جلال آباد کے واقعات بیان کیے۔ یہ سفید ریش بزرگ، جن کا نام سید اکمل بنوری تھا، زہد و تقویٰ اور علمیت میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔
ان کے بارے میں مشہور تھا کہ بھوت پریت اور شریر جنات ان کی صورت دیکھتے ہی راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ سید صاحب نے کچھ پڑھ کر فیروزہ پر دم کیا، پھر ایک تعویذ مرحمت فرمایا کہ اسے گلے میں ڈالا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے لوہے کی چند میخیں طلب فرمائیں، ان پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور کہا حویلی کے 4 گوشوں میں یہ میخیں ٹھوک دی جائیں۔ جب تک سید اکمل بنوری وہاں موجود رہے فیروزہ پرسکون نظر آئی، لیکن ان کے رخصت ہوتے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں اور دوبارہ چیخنے چلانے لگی۔ اتنے میں گجر نے آدھی رات ہونے کا اعلان کیا۔ گجر کی آخری آواز کے ساتھ ہی حویلی میں بے پناہ شور اٹھا، جیسے آندھی آ گئی ہو۔ دروازے اور کھڑکیاں آپ ہی آپ کھلنے اور بند ہونے لگے، تصویریں دیواروں پر سے گر کر ٹوٹنے لگیں، برتن اور فرنیچر آپس میں ٹکرا گئے، جھاڑ اور فانوس دھماکوں سے فرش پر گر پڑے اور ایک ایک کر کے سب ہی بجھ گئے۔ حویلی میں قبر کسی تاریکی پھیل گئی۔ اس شور میں فیروزہ کے چیخنے کی آواز برابر سنائی دے رہی تھی، مامو جان، نادر زمان، جلد روشنی کرو، وہ اندھیرے میں وار کرے گا، جلد روشنی کرو، اندھیرا خطرناک ہے۔ وہ دونوں فیروزہ کی خوابگاہ میں تھے اور بیک وقت چراغ جلانے کے لیے اٹھے۔ ان کے کمرے سے باہر جاتے ہی ہولناک آواز کے ساتھ فیروزہ کی خوابگاہ کا دروازہ آپ ہی آپ بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے فیروزہ کی لرزہ خیز چیخیں سنی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگے، اتنے میں یہ طوفان بلاخیز تھم چکا تھا۔ افضل بیگ شمعدان روشن کر کے لایا۔ فیروزہ کی خوابگاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے کھولنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مگر بے سود۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کوئی نادیدہ قوت اس دروازے کے پیچھے ہے۔ فیروزہ کی چیخیں مسلسل ان کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی مانند اتر رہی تھیں، لیکن وہ دونوں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انہوں نے اس کمرے میں وہ کھڑکی کھولنے کی آواز سنی جو گلی کی جانب تھی۔ اس کے ساتھ ہی فیروزہ کی آخری چیخ بھی سنائی دی، جلدی کرو نادر زمان، ادھر جاؤ۔ تبریزی چلایا۔ وہ شاید فیروزہ کو ادھر سے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نادر زمان جب ایک طویل چکر کاٹ کر بیرونی کھڑکی کے قریب پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ تیز ہوا میں کھڑکی کے پٹ بار بار ٹکرا رہے تھے۔ واپس آیا اور ابھی وہ دروازہ توڑنے کی تدبیر عمل میں لا ہی رہے تھے کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ دیوانوں ہی کی طرح کمرے میں داخل ہوئے۔ فیروزہ کا چھپر کٹ خالی پڑا تھا۔ انہوں نے کھڑکی سے جھانکا۔ آدھی رات کے اس بے قرار سناٹے میں گلی ویران اور سنسان پڑی تھی۔ یہ واقعہ ایسا نہ تھا کہ چھپا رہتا۔ بہت جلد آگ کی مانند فیروزہ کے غائب ہونے کی خبر پھیل گئی۔ شہنشاہ نے تبریزی کو طلب کر کے سارا واقعہ سنا اور از حد تعجب کا اظہار کیا۔ پھر شہنشاہ کے حکم سے جاسوس پورے ملک میں پھیل گئے، لیکن ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ بڑے بڑے عالموں کی خدمات حاصل کی گئیں اور انہوں نے بھی سینکڑوں ہزاروں جتن کیے مگر لا حاصل۔ تبریزی اسی غم میں سوکھ کر کانٹا ہو گیا اور گھل گھل کر مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی ساری دولت اور جائیداد نادر زمان کو سونپ دی تھی، لیکن نادر زمان اس دولت کا کیا کرتا؟ اسے اپنا بھی کچھ ہوش نہ تھا۔ دیوانوں ہی کی طرح چاکے گریباں، دیدہ گریاں اور سینہ براں گلی کوچوں، شہروں اور قصبوں میں آوارہ پھرتا کہ شاید کہیں اس محبوبہ دل نواز کی ایک جھلک دکھائی دے۔ کوئی ترس کھا کر کھانے کو کچھ دے دیتا تو کھا لیتا، ورنہ بھوکا ہی کسی جگہ پڑا رہتا۔ اسی طرح گھومتے گھماتے وہ جلال آباد کے نواح میں اس جگہ جا نکلا جہاں اس کی اور تبریزی کی ملاقات بوڑھے زیغم سے ہوئی۔ زیغم مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹے اور پوتے اسی کھنڈر حویلی میں موجود تھے۔ نادر زمان کو وہ سیاہ گھوڑے اور بھگی یاد آئی۔ زیغم کے بیٹوں نے بتایا ایک رات کسی شخص نے ان کی حویلی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولا گیا تو سیاہ لبادہ، سر سے پاؤں تک اوڑھے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی کھڑا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کی آنکھیں چمکتی تھیں جیسے 2 قندیلیں روشن ہوں۔ اس کے دائیں پہلو میں تلوار لٹک رہی تھی۔ اس نے پوچھا زیغم کہاں ہے؟ زیغم اس وقت بہت بیمار تھا، تاہم اس اجنبی کے حکم پر اسے حویلی کے باہر لایا گیا۔ زیغم نے جو ہی اس کی صورت دیکھی خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اجنبی نے کرخت آواز میں کہا، او بوڑھے، ہمارے گھوڑے اور بگی کدھر ہے؟ جناب،
آپ کی امانت اس خادم کے پاس ہر طرح محفوظ ہے۔ زیغم نے جواب دیا۔ یہ سن کر اجنبی مسکرایا اور بولا، جلدی حاضر کرو۔ چنانچہ گھوڑے گاڑی میں جوتے گئے اور وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ ہاں، جاتے جاتے اس نے بوڑھے زیغم کو ایک تھیلی دی جس میں سونے کی 100 اشرفیاں تھیں۔ نادر زمان کو جلال آباد کے نواح میں بڑی ہی راحت ملتی تھی۔ یہاں ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کہیں کہیں قدیم عمارتوں کے کھنڈر تھے۔ پرانے وقتوں کا ایک قبرستان بھی دکھائی دیا جس میں خوردرو جھاڑیاں تھیں اور حشرات الارض نے اپنے بل بنا رکھے تھے۔ اس قبرستان کے آخری کنارے پر خاصی پرانی ایک مسجد کے آثار بھی نادر زمان کو دکھائی دیے۔ مسجد پر حسرت برس رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا یہاں برسوں سے کسی نے اذان دی ہے نہ نماز پڑھی۔ خدا جانے نادر زمان کو کیا جوش آیا۔ اس نے کنویں سے پانی کھینچ کر نکالا، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ رات گئے تک وہ خدا کے حضور جھکا رہا، سجدے میں گرا روتا رہا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی روح اور بدن کو تسکین پہنچ رہی تھی۔ پھر اس پر نیند نے غلبہ کیا اور وہ وہیں مسجد کے سنگین فرش پر لیٹ کر سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سویا رہا، پھر کسی نے اس کا بازو ہلا کر جگایا۔ نادر زمان نے آنکھیں کھولیں تو ایک سفید سفید انسانی سایہ اپنے قریب دیکھا۔ یہ ایک عورت کا ہیولہ تھا جس نے سفید چادر اپنے جسم پر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا، بائیں ہاتھ میں تانبے کا چھوٹا سا شمعدان۔ وہ نادر زمان سے کچھ فاصلے پر خاموش کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ کون ہو تم اور رات گئے یہاں مسجد میں کیا کر رہی ہو؟ نادر زمان نے پوچھا۔ عورت نے کوئی جواب نہ دیا اور مسجد سے باہر نکل کر ایک طرف کو چل پڑی۔ پھر اس نے رک کر نادر زمان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے چلے آؤ۔ نادر زمان اس کے عقب میں ہو لیا۔ عورت ایک ٹیڑھی میڑھی پگ ڈنڈی پر چلی جا رہی تھی۔ یہ پگ ڈنڈی اسی قدیم قبرستان میں سے گزر رہی تھی۔ چاروں طرف موت کی سی خاموشی چھائی تھی اور نادر زمان شکستہ قبروں کے بیچ میں سے مڑتا، بل کھاتا، پھلانگتا برابر عورت کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ دور ایک سیاہ عمارت کے کھنڈر دکھائی دیے جس کے ارد گرد اونچے اونچے درختوں کا گھنا جھنڈ تھا۔ نادر زمان نہ پہچان سکا کہ یہ درخت کس قسم کے ہیں۔ وہ تو عورت کے قدموں پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ ان دونوں کا درمیانی فاصلہ 10-12 ہاتھ سے زیادہ نہ تھا۔ کبھی وہ مڑ کر دیکھ لیتی کہ نادر زمان آ رہا ہے یا نہیں، پھر مطمئن ہو کر آگے چل پڑتی۔ عمارت کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی۔ نادر زمان اس کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ شمعدان ابھی تک عورت کے ہاتھ میں تھا۔ دائیں ہاتھ سے اس نے ایک دم سیاہ نقاب الٹ دیا۔ فیروزہ! نادر زمان کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ ششت! خاموش! فیروزہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نادر زمان کے ذہن میں سینکڑوں سوالات ابھرنے لگے لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ فیروزہ نے اسے چپ رہنے کا حکم جو دیا تھا، پھر فیروزہ نے پھونک مار کر شمعدان بجھا دیا۔ دھوئیں کی ایک پتلی سی لکیر بجھی ہوئی شمعوں سے نکلی اور فضا میں تحلیل ہو گئی۔ نادر زمان صرف اتنا سمجھ سکا کہ یہ عمارت کسی بادشاہ کا مقبرہ ہے جو امداد زمانہ کے باعث کھنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ فیروزہ یہاں کیا کر رہی ہے، اور اب وہ پھر چل پڑی تھی۔ ایک لمبی غلام گردش سے گزر کر وہ کھلے شہر میں داخل ہوئی۔ یہاں بھی قبریں ہی قبریں اور خوردرو جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ اس سے پرے ایک گول چبوترا سا بنا تھا۔ چبوترے کے اوپر رات کی تاریکی میں کسی ہیبت ناک دیو کے سر کی مانند ایک گیند سا دکھائی دیا۔ فیروزہ چند سیڑھیاں چڑھ کر چبوترے پر گئی۔ ایک گوشے میں سنہری رنگ کا چپر کٹ بنا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد سیاہ چادریں تنی تھیں۔ چھپر کٹ کے قریب پہنچ کر اس نے نادر زمان کو اشارے سے نزدیک بلایا، پھر پردے کا ایک گوشہ اٹھا دیا۔ نادر زمان نے بڑی مشکل سے چیخ روکی۔ کیا دیکھا کہ صوبیدار جلال آباد بستر پر لیٹا گہری نیند سو رہا ہے۔ نادر زمان نے اسے پہچاننے میں ذرا نہ دیر لگائی۔ ابھی وہ اس کا بھیانک سراپا دیکھ ہی رہا تھا کہ صوبیدار نے آنکھیں کھول دیں۔ نادر زمان بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔
علی اس صبح ادھر سے گزرنے والے چند کسانوں نے نادر زمان کو وہاں سے اٹھایا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتا رہا۔ وہ یہ یقین کرنے کو کسی طرح آمادہ نہ تھا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ وہ بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار تھا کہ یہ سب کچھ عالم بیداری میں ہوا ہے اور فیروزہ یہیں کہیں کسی کھنڈر میں قید ہے۔ لیکن کس کھنڈر میں؟ وہاں تو میلوں تک شکستہ عمارتوں کے کھنڈر پھیلے تھے۔ نادر زمان کو یقین کامل تھا کہ اس نے خواب ہرگز نہیں دیکھا۔ کیا وہ خواب اور بیداری کے معاملات میں تمیز نہیں کر سکتا تھا؟ وہ یقیناً گوشت پوست کی بنی ہوئی فیروزہ ہی تھی۔ تبریزی خان مرحوم کی بھانجی اور نادر زمان کی روح میں رچی بسی فیروزہ، اس کا دل گواہی دیتا تھا فیروزہ مری نہیں، زندہ ہے۔ جلال آباد کا وہ پراسرار صوبے دار دولت خان جو نہ جانے کون تھا، فیروزہ کو وہیں کہیں زمانہ قدیم کے ان کھنڈرات میں چھپائے ہوئے ہے جو جلال آباد کے نواح میں کوسوں دور تک پھیلے ہیں۔ نادر زمان کی حالت ان دیوانوں کی سی تھی جسے اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور جو اپنی دھن میں دنیا و مافیا سے بے پرواہ ایک ایسی منزل کی جانب رواں دواں رہتے ہیں جس کی خود خواہ انہیں بھی نہیں خبر ہوتی کہ کہاں ہیں۔ ہاں، ایک ہی صورت اس کے سامنے ہر دم رقصاں رہتی اور وہ صورت فیروزہ کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ فیروزہ کو فراموش کر دینا اس کے لیے ناممکن ہے۔ بعض اوقات خود فراموشی کے ایسے لمحات بھی نادر زمان پر آتے جب اسے یہ بھی یاد نہ رہتا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تاہم اس عالم میں بھی اس کی روح میں سے فیروزہ کی آوازیں اٹھتی تھیں۔ نادر زمان کی خواہش تھی کہ ایک مرتبہ پہلے ہی کی طرح فیروزہ اسے پھر دکھائی دے اور وہ اس سے پوچھے کہ صوبے دار جلال آباد کا ٹھکانہ کہاں ہے، تمہیں اس کے شیطانی پنجے سے کیوں کر چھڑایا جا سکتا ہے۔ اسی دھن میں وہ ویرانوں کے چکر کاٹتا رہتا، تھک جاتا تو کسی بوسیدہ سی قبر کے پاس لیٹ کر سو جاتا۔ کوئی راہگیر ادھر سے گزرتا تو نادر زمان کو رحم کی نگاہوں سے دیکھتا اور اسے بیدار پا کر کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کرتا۔ اس کوشش میں بہت کم لوگ کامیاب رہے۔ وہ کسی سے سوال نہیں کرتا، نہ کسی کے گھر جاتا اور نہ کسی سے بات کرتا۔ آہستہ آہستہ گرد و نواح میں اس کی شہرت ایک مجذوب اور پہنچے ہوئے فقیر کی حیثیت سے ہو گئی۔ اس کی زبان میں حیرت انگیز تاثیر آ گئی۔ عالم بے ہوشی میں جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا پورا ہو جاتا۔ دنیا کے ستائے ہوئے، اپنی خواہشوں کے مارے ہوئے بے شمار افراد دن رات اسے گھیرے میں لینے لگے۔ کوئی حاجت مند اس کے پاؤں دباتا، کوئی پنکھا جلتا، کوئی اس کے لیے عمدہ مٹھائیاں اور لذیذ کھانے پکوا کر لاتا اور کوئی زر و جواہر نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا۔ لیکن یہ مجذوب ایسا نرالا کہ کسی شے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، اگرچہ اس کے بدن پر چیتڑے لٹک رہے تھے۔ داڑھی، مونچھوں اور سر کے بال بڑھ کر ایک ہو گئے، ہاتھ پیر پر خاک دھول اٹی تھی، لیکن چہرے پر جلال کی وہ کیفیت تھی کہ کسی کو اس سے آنکھیں چار کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ وہ ہم وقت گردن جھکائے آپ ہی آپ پراسرار آواز اور انوکھے لہجے میں کسی نادیدہ ہستی سے باتیں کرتا دکھائی دیتا۔ عقیدت مند خیال کرتے فقیر نہ جانے کس مقام پر ہے اور معرفت و حقیقت کی کون سی منزلیں سر کر رہا ہے۔ ان خیالوں کے ساتھ ساتھ عقیدت بڑھتی جاتی، حتیٰ کہ دن رات کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جب دو چار حاجت مند اور اپنی مرادیں پوری کرانے والے نادر زمان کے گرد دست بستہ نہ کھڑے ہوں۔ اس رات بھی یہی کیفیت تھی۔ نادر زمان نے ایک مرتبہ اپنے عجیب و غریب مراقبے سے چونک کر جھرجھری سی لی، آنکھیں کھولیں تو ارد گرد چند افراد ادب سے حلقہ باندھے خاموش بیٹھے دکھائی دیے۔ فقیر نے جو ہی آنکھیں کھولی سب نے ہاتھ جوڑ دیے اور اپنی اپنی رام کہانی سنانے لگے۔ نادر زمان نے اپنا پھٹا پرانا کمبل جسم پر لپیٹا اور کسی سے کچھ کہے بغیر ایک طرف چل پڑا۔ نادر زمان نے اپنا پھٹا پرانا کمبل جسم پر لپیٹا اور کسی سے کچھ کہے بغیر ایک طرف چل پڑا۔ لوگوں نے اس کے پیچھے آنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کرخت آواز میں ڈانٹ ڈپٹ کر سب کو بھگا دیا۔ کوئی غیر مرئی طاقت اسے نہ جانے کدھر لے جا رہی تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھا رہے تھے اور مغرب کی جانب سے تیز ہوا کا طوفان آنے ہی والا تھا۔
جب وہ قبرستان میں سے گزرا تو یکایک سیاہ رنگ کی ایک بہت بڑی بلی ایک شکستہ قبر میں سے اچھل کر نکلی اور جبڑا کھول کر بری طرح غرانے لگی۔ نادر زمان نے اتنی بڑی بلی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ فوراً رک گیا۔ بلی چند گز دور کھڑی مسلسل غرا رہی تھی۔ اس کے سفید نوکیلے دانت اندھیرے میں چمک رہے تھے اور سبز آنکھیں مشعلوں کی مانند روشن تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کی چیخیں اور غراہٹیں تیز ہونے لگیں اور ان بھیانک آوازوں سے زمین لرزنے لگی۔ نادر زمان اپنی جگہ پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ بلی آگے بڑھی، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور وہ نادر زمان پر حملہ کرنے کے لیے تیار نظر آتی تھی۔ نادر زمان کے پاس اپنی مدافعت کے لیے کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے بلی کی کھوپڑی پر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی بلی کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا اور وہ بری طرح چیختی غراتی پلٹ کر بھاگی۔ دیر تک اس کی لرزہ خیز آوازوں سے قبرستان گونجتا رہا۔ نادر زمان کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ بغیر سوچے سمجھے ایک طرف بھاگنے لگا۔ رات ازحد تاریک اور سرد تھی۔ ہوا لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر آسمان کے سوتے کھل گئے۔ موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ نادر زمان پانی میں بھیگتا ہوا، ٹھنڈ سے کانپتا ہوا پناہ کی تلاش میں بھاگتا رہا۔ نہ جانے کتنی بار وہ ٹھوکر کھا کر زمین پر گرا، اٹھا اور پھر دوڑا۔ اب وہ قبرستان سے نکل کر آگرے کو جانے والی سڑک پر دوڑ رہا تھا۔ دائیں جانب پہاڑی ٹیلوں کا ایک طویل و عریض سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ فیروزہ کی تلاش میں دن کے وقت وہ بارہا ان ٹیلوں کی جانب آیا تھا۔ یہاں کا ایک ایک چپا اس کا دیکھا بھالا تھا۔ دفعتاً اس کی نگاہ اٹھی اور اس نے اپنے بالکل سامنے ایک جھونپڑی میں چراغ جلتا ہوا پایا۔ وہ وہیں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے سوچنے لگا، یہ جھونپڑی کس کی ہے اور اس خوفناک طوفان میں یہ کیسا چراغ ہے جو برابر روشن ہے، بجھتا نہیں۔ وہ حد درجہ تجسس کے ساتھ آہستہ آہستہ جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچا ہی تھا کہ اندر سے ایک پرجلال آواز آئی، نادر زمان اندر چلے آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی اس کا کلیجہ کانپ گیا۔ اس آواز میں اور صوبیدار جلال احمد کی آواز میں کتنی مشابہت تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کے قلب کی حرکت رک گئی ہو۔ وہ وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ وہی محیب آواز پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی، ڈرو نہیں نادر زمان، بے خوف ہو کر اندر چلے آؤ۔ اس نے پھر بھاگنا چاہا لیکن زمین نے جیسے پاؤں تھام لیے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے آپ کو جھونپڑی میں پایا۔ ایک شکستہ بوریے پر نہایت کہن سال بزرگ گردن جھکائے دو زانو بیٹھے تھے۔ ان کی سفید ریش ناف تک لمبی تھی، بھویں اور پلکیں بھی انڈے کی طرح سفید تھیں۔ قریب ہی ایک پتھر پر دیا روشن تھا۔ اس پیر مرد کی عمر کا کوئی اندازہ نادر زمان کو نہ ہو سکا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی بزرگ نے گردن اٹھائی۔ اس کی نگاہوں میں ہیبت اور جبروت کی بجلیاں سی کوند رہی تھیں۔ نادر زمان بے اختیار اس کے قدموں پر گر پڑا اور سسکیاں لے کر رونے لگا۔ ایسا محسوس ہوا رونے سے چھاتی پر رکھا ہوا بے انداز بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ جب وہ گنگا جمنا بہا چکا تو بزرگ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہا، نادر زمان، کیا خدا کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہو؟ مرد کو یوں رونا زیب نہیں دیتا۔ شکستہ حال دل مصور نے پھر اس پیر مرد کے پیر پکڑ لیے اور عقیدت سے بوسہ دے کر بولا، حضور پر میرا حال سب روشن ہے۔ میں اپنی کج زبان سے کیا عرض کروں؟ نہیں، تم خود بیان کرو، ہم کوئی صاحب کشف نہیں۔ پیر مرد نے محبت سے کہا، ہم نے تمہارا ذکر لوگوں سے سنا ہے اور ایک مرتبہ تمہیں ادھر سے گزرتے بھی دیکھا ہے۔ جب اس طوفانی شب میں ہم نے کسی انسان کے دوڑنے کی آواز سنی تو سمجھ گئے یہ نادر زمان کے سوا اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم نے بے تکلف اپنے قیاس پر اعتبار کر کے آواز دی اور خدا کا شکر ہمارا قیاس صحیح نکلا۔ ہم کس قدر تمہاری مصیبت سے بھی آگاہ ہیں لیکن تفصیلات تمہاری زبانی سننے کے مشتاق ہیں۔ اور تب نادر زمان نے
آنسو آہوں اور ہچکیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بپتا الف سے یہ تک کہا سنائی۔ پیر مرد ضبط و تحمل سے سنتے رہے۔ ایک دو بار انہوں نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے نادر زمان کو دیکھا۔ آپ ہی آپ مسکرائے اور کچھ کہے بنا گردن جھکا کر اس کی المناک داستان سننے لگے۔ آخر میں نادر زمان نے قبرستان کی سیاہ بلی کا ذکر کیا تو وہ ایک دم چونک پڑے اور کہا، اس کا مطلب ہے وہ خبیث ابھی تک جلال آباد کے نواح میں موجود ہے؟ کیا آپ کی مراد صوبیدار جلال آباد سے ہے؟ نادر زمان نے پوچھا۔ ہاں، وہ نہایت شریر جن ہے اور میری معلومات کے مطابق اس نواح میں بہت عرصے رہ رہا ہے۔ اس سے بیشتر بھی وہ انسانی بھیس میں آ کر کئی حسین لڑکیوں کو لے جا چکا ہے۔ اس کے پاس بعض قوتیں ایسی ہیں جو اس کے شیطانی کاموں میں اس کی مدد کرتی ہیں۔ سیاہ بلی کے بھیس میں وہی تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ پتھر اس کی کھوپڑی پر مارا۔ آئندہ وہ اس شکل میں آئے تو بے درغ اسے ہلاک کر دینا۔ یہ کہہ کر پیر مرد نے اپنے بوریے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا خنجر نکال کر نادر زمان کو دیا۔ اسے اپنے پاس محفوظ رکھو، وہ دوبارہ کسی نہ کسی روپ میں پھر تمہیں دکھائی دے گا۔ جو ہی موقع ملے یہ خنجر اس کے جسم میں گھونپ دینا، خواہ وہ سیاہ رنگ کی صورت میں ہو یا سیاہ بلی کے شکل میں۔ یہ دونوں اجسام ایسے خبیث جنات کو زیادہ پسند ہیں۔ وہ اکثر انہی میں حلول کر کے انسانوں کو ڈرایا کرتے ہیں۔ تمہارا واسطہ جس جن سے ہے وہ خود بہت بڑا عامل ہے اور یہی سبب ہے کہ معمولی درجے کے عمل اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پہلے وہ دکن کی جانب واقع پہاڑی غاروں میں سے ایک میں رہتا تھا، لیکن جب سے حضرت خواجہ محمد گیسو دراز وہاں تشریف لے گئے تو ان کے قدموں کی برکت سے یہ شریر جن فرار ہوا اور جلال آباد کے نواح میں ایک بوسیدہ مسجد کے قریب اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ علاقے کی حسین عورتوں کو برسوں اس نے پریشان کیا اور اب اس کے حوصلے یہاں تک بڑھے کہ انسانوں کی شکل اختیار کر کے عورتوں کو اٹھا کر لے جانے لگا ہے۔ فیروزہ اسی کی قید میں ہے اور جب تک وہ مر نہیں جائے گی یہ جن اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہ نامراد کئی صدیوں سے انہی شیطانی حرکتوں میں مصروف ہے، لیکن اب اس کا شاید وقت پورا ہونے والا ہے۔ حضرت کیا کوئی طریقہ ایسا نہیں جس سے فیروزہ کو آزاد کرایا جا سکے؟ نادر زمان نے پوچھا۔ طریقہ صرف یہ ہے کہ اس ناری مخلوق پر جس کی حکومت ہے اس سے سارا حال بیان کیا جائے، وہی اسے سزا دے سکتا ہے اور اسی کے حکم سے فیروزہ واپس انسانوں کی دنیا میں صحیح سلامت آ سکتی ہے۔ ہم صرف اس سے ملاقات کا قاعدہ تمہیں تلقین کر سکتے ہیں، باقی کام تمہیں خود کرنا ہوگا۔ لیکن یہ سوچ لو اس میں جان کا خطرہ ہر وقت لاحق ہے۔ اگر ذرا بھی اپنی حفاظت سے غافل ہوئے یا اس عمل میں ناکام رہے جو ہم تمہیں بتائیں گے تو یہ شریر جن حاوی ہو جائے گا، پھر تم اس کے رحم و کرم پر ہوگے۔ ان الفاظ کی برکت ایسی تھی کہ نادر زمان کے دل میں جرأت و ہمت کی بجھی ہوئی چنگاری روشن ہو گئی۔ فیروزہ کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل جانا ایک معمولی بات سمجھتا تھا، چنانچہ اس نے پھر ان بزرگ کے قدموں کو بوسہ دیا اور کہا کہ وہ عمل ارشاد فرمائیں۔ وہ ہر ممکن کوشش کر کر اس پر پورا اترے گا۔ پیر مرد نے یہ سن کر کہا، پہلی شرط اس میں یہ ہے ہر دم پاک صاف رہنا ہوگا تاکہ شریر روحیں اور جنات اس کے قریب نہ آ سکیں۔ پھر جلال آباد کی پرانی مسجد میں بیٹھ کر اس میں رات میں 3 راتوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہوگا جو اس مقصد کے لیے بتایا جائے گا۔ اس میں کامیابی کے بعد راستہ آسان ہے۔ اس عمل کو خراب کرنے کی پوری کوشش جنات کی جانب سے کی جائے گی اور وہ عامل کو بھی طرح طرح سے دھوکہ دے کر حصار سے باہر نکالنے کی جدوجہد کریں گے، لیکن عامل کو ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جنات حصار کے اندر داخل ہونے کی جرأت نہ کریں گے۔ جب عمل پورا ہو جائے گا تو شاہ جنات سے رابطہ قائم کرنا کچھ دشوار نہیں ہوگا۔ ان بزرگ کا نام سید صالح تھا اور اس وقت ان کی عمر 125 برس کی تھی۔ نادر زمان نے اس جھونپڑی میں رہنا شروع کر دیا اور سید صالح سے اس عمل کے تمام قواعد اچھی طرح معلوم کر کے ذہن نشین کر لیے۔ اس دوران میں ایک عجیب انکشاف یہ ہوا کہ جب تک وہ جھونپڑی میں رہتا کسی قسم کا خوف اس کے نزدیک نہیں آتا،
لیکن جو ہی وہ جھونپڑی سے باہر قدم رکھتا طرح طرح کے وسوسے اور وہم، اضطراب انگیز تصورات اس پر حاوی ہونے لگتے۔ فضا میں پراسرار آوازیں سنائی دیتی اور کبھی ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی نادیدہ دشمن اس کے دائیں بائیں موجود ہے، جب نادر زمان کی ہر حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایسے وقت میں وہ سید صالح کا عطا کردہ خنجر نکال کر اپنے ہاتھ میں تھام لیتا۔ سید صالح کی ہدایت کے مطابق اس نے سر، مونچھوں اور داڑھی کے غیر ضروری بال ترشوا دیے، پاکیزگی اور صفائی کا نہایت خیال رکھنے لگا۔ آخر وہ شب آئی جب اسے جلال آباد کی پرانی مسجد میں داخل ہو کر ٹھیک 12 بجے اپنا عمل شروع کرنا تھا۔ سید صالح نے اسے شب و روز میں سورج اور چاند کی نقل و حرکت کا ایک واضح ذائچہ بنا کر دیا، جس کے حساب سے نادر زمان کو حصار میں بیٹھ کر عمل کا آغاز کرنا تھا۔ نادر زمان نے میرے جد امجد ترک تاز خان کو اپنی آخری تصویر کے ساتھ کاغذوں کا ایک بھاری پلندہ بھی دیا تھا۔ یہ پلندہ برسوں ایک کوٹری میں پڑا رہا اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ آخر ایک روز کسی ضرورت سے یہ تاریک کوٹری کھولی گئی، تب یہ پلندہ دکھائی دیا۔ اکثر کاغذ ایسے تھے جنہیں دیمک چاٹ چکی تھی، تاہم توجہ دی گئی تو اکثر کاغذوں کی عبارات پڑھنے میں آ گئیں۔ یہ نادر زمان کا روز نامچہ تھا جسے اس نے فصیح اور شستہ فارسی میں قلم بند کیا تھا۔ اس کے اوراق ترتیب دیے گئے تو ایک حیرت انگیز مگر ہولناک داستان سامنے آئی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان اوراق کا خلاصہ اردو زبان میں پیش کریں تاکہ ہمارے قارئین اس داستان سے اچھی طرح لطف اندوز ہو سکیں۔